بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد گزشتہ جو ہم نے پڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل جو مکہ کے اور عرب کے جو حالات تھے، اس دور کے جو عالمی حالات یا جزیرہ نما عرب کے حالات تھے، اس کے حوالے سے مختصر سی بات ہم نے کی تھی۔ تو آپ اس کو سامنے رکھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ اب آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مختصر جو آ، چیزیں ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور آگے سیرت کا جو اصل آ، جو حصہ ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ اس سے اتباع کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ پوچھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مختلف باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کون تھے۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کب پیدا ہوئے، ان تاریخ کیا تھی، یا دن کیا تھا، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پر پیدا ہوئے۔ ایک یہ بھی مطلوب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کے والدین کی کیا کیفیت تھی، مالی طور پر یا معاشرتی طور پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اس کا کیا مقام اور حیثیت تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی اس کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے آ، خاندان کے اندر پیدا ہوئے جس کا نسب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے اس میں جو بڑے نام ہیں، سب سے پہلا نام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے بعد بن عدنان، عدنان جو قبیلے کے سردار تھے ان کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد کنانہ کا نام آتا ہے، نظر کا نام آتا ہے، اور فہر کا آتا ہے۔ فہر جو ہے یہ قریش ان کا لقب تھا، اور پھر اس کے بعد قصی، یہ بھی بہت بڑے جہاں بیتا اور اپنے دور کے سردار تھے، بڑے سردار تھے۔ اسی طرح ہاشم کا ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ، جد جو ہیں عبد المطلب، ان کا ذکر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے انا ابن ابی کبشت، اور اور پھر آپ کے والد کا ذکر آتا ہے جن کو جو ہے وہ ذبیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح تھے، اسی طرح یہ بھی ذبیح اللہ کے نام سے ان کو بھی اسی طرح ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ابن الذبیحین اسی بنیاد پر پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تو جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے باپ ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور دوسرا عبداللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ عبد المطلب نے ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ نیت مانی ہوئی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے جو سب سے پیارا ہے اور جو آخری ہوگا اس کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ تو پھر جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو پھر اس موقع پر انہوں نے اس کے بدلے میں جو ہے وہ 10 اونٹ ذبح کرنے کے لیے قرع ڈالا۔ پھر قرع جو ہے وہ قرع ڈالتے گئے کہ عبداللہ کو ذبح کریں یا 10 اونٹ دے دیں، تو عبداللہ کا نام نکلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا، پھر اس کے بعد 10 بڑھائے، پھر قرع ڈالا کہ 20 اونٹ ذبح کریں یا عبداللہ کو ذبح کریں، تو پھر عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا۔ اس طرح کر کے 100 اونٹ جب پورے ہوئے تو پھر قرع جو ہے وہ 100 اونٹوں کا نکلا، اس لیے 100 اونٹ جو ہیں وہ عبداللہ آپ کے والد کے بدلے میں ذبح کیے گئے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ذبیحین بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔
تو سب سے پہلی بات تو جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ نسب کے حوالے سے اور حسب کے حوالے سے. نسب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد جو ہیں ان کا ذکر کرنا، اور حسب جو ہے کہ ان کا مقام کیا تھا، حیثیت کی کیا تھی، اور ان کا درجہ، اور لوگوں کے ہاں ان کی کیا خصوصیت تھی، اس کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجیب الطرفین ہیں اس حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ننہال دنیال دونوں نسبی اعتبار سے بھی ممتاز حیثیت کے حامل، اور سب سے زیادہ اللہ کے، ہاں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والوں میں سے بھی تھے، اور سرداری میں بھی، سرداریوں میں بھی، اور لوگوں کے ہاں جو ایک امتیازی حیثیت ہوتی ہے اس کے اس میں شرافت اور سچائی اور ایمانداری کے حوالے سے بھی یہ جو نسب ہے یہ سب سے زیادہ ممتاز تھا. اور یہاں تک کہ قریش ایک بہت ہی اہم ترین فرد تھے، جنہوں نے آگے جا کے جتنے بھی قبائل ہیں ان کو جمع بھی کیا، اور پھر ان کی طرف نسبت بھی پڑی. تو یہ فہر قریش جو ہیں یہ بھی اپنے دور کے سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے تھے. مال و دولت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سیادت میں، ریاست کے جو اہم افراد ہوتے ہیں ان میں سرداری میں، سیادت میں، اور سربراہی میں مال کا اضافہ جو ہے، یا مال و دولت کا بہت زیادہ ہونا، بعض اوقات اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں رہتی. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے نا، اس نسب میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبد المطلب بھی مالدار تھے اور بہت اچھے مالدار تھے. اسی طرح بنو ہاشم، اور ہاشم جو تھے یہ خود لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے اور شرید بنا کر کھلایا کرتے، اور قصی جو ہیں یہ سردار بھی تھے اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اس طرح کی، یہاں تک کہ اس پورے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ وہ حجاج کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. اور اسی طرح بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ بھی انہی کے سپرد تھی. اسی طرح بہت سارے امور ایسے ہیں جس میں اس خاندان نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. لیکن یوں کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک سے زیادہ مال و دولت میں بھی بہت زیادہ آگے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے کچھ ہی افراد ایسے تھے جو بہت زیادہ امیر تھے، لیکن باقی آپ دیکھ لیں کہ ابو طالب کا اگر آپ اندازہ لگائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت انہوں نے کی ہے تو وہ بکریاں چرانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور خود اپنا. تو مقصد یہ ہے یہاں پہ ایک جس بات کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ حسب اور نسب میں ممتاز ہونے کے لیے مال و دولت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ جب دیکھتے ہیں تو مال و دولت کا یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ درجہ نہیں ہے، بلکہ نبوت ملنے کے بعد جو مقام ہے، یا اس سے پہلے شرافت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی فطرت میں موجود تھی، اور صداقت تھی، اور امانت و دیانت تھی، اس کا زیادہ امپیکٹ تھا پورے عرب کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبا اور روب، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی حشمت جو ہے، یہ سب سے زیادہ عزیز ترین تھی لوگوں میں، اور معزز ہونے کے لیے یہی چیز کافی تھی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان جو ہے یہ اس انداز سے ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دعا بھی کی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اور اسی طرح دوسرے مقام پر بھی مختلف دعائیں ہیں جو مذکور ہیں کہ انہوں نے دعائیں کی تھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی فرمان یہی ہے کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں اور دعائے ابراہیم ہوں. بشارت عیسیٰ جیسے کہ سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ احمد کی بشارت جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، من بعد اسمہ احمد کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. تو گویا کہ وہ بشارت اور ساتھ میں دعائے ابراہیم
یہ دونوں لازم تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پورے علاقے کے اندر جتنے بھی قبائل تھے ان تمام میں گھرانہ سب سے معزز ترین تھا۔ اسی طرح بنو زہرہ کے حوالے سے ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کب ہوئے ہیں۔ دو چیزیں تو متفق علیہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں حبشہ کے بادشاہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی ٹھانی تھی اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اس بات پہ تو اتفاق ہے۔ اور دوسری بات خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھے نبوت ملی، اور پیر کے دن ہی جو ہے وہ میری وفات بھی ہوگی، یا اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ گویا کہ وفات کا ذکر شاید نہ ہو، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ تین ذکر کی گئی ہیں۔ نبوت کا ملنا اور پیدائش کا دن، یہ تو کنفرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، یہ بات مسلمہ ہے کہ آپ پیر کو ہی پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ تاریخ کون سی ہے۔ تاریخ 12 ربیع الاول کہی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ مورخین جو ہیں وہ 9 تاریخ بیان کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ 12 بیان کرتے ہیں، کچھ 17 بیان کرتے ہیں، کچھ 19 بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اختلاف موجود ہے، اور شدید نوعیت کا اختلاف ہے۔ اور اس میں کسی ایک قول پر حتمی طور پر کہہ دینا، یہ مورخین کے حوالے سے کے انداز سے تو یہ بات اپنی جگہ پر شاید مناسب ہوگی، لیکن اس کا استنادی حیثیت جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ البتہ جو زیادہ تر قرین قیاس بات ہے، جو حیات دان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو جو چاند کے جو مہینے ہیں ان میں ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یہ جو تاریخ 12 بیان کی جاتی ہے اس میں تو پیر کا دن نہیں آتا۔ تو چونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، تو وہ پھر 12 تاریخ نہیں کوئی اور تاریخ ہی ہوگی۔ تو چنانچہ اس بارے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 9 ربیع الاول کو ہی بیان کرتے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 12 ربیع الاول کی ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ کچھ دہائیاں پہلے جو ہے یہ بات معروف تھی کہ 12 وفات، اس کا ذکر بھی آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں۔ البتہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اسی دن پیدا ہوئے ہیں، یہ بعد میں جو ہے مورخین نے جو ایک قول ہے اس کو اختیار کر کے پھر اس پہ ہی زیادہ لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا۔ تو بہرحال اس میں آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب بنو زہرہ سے تھیں، اور ان کا نسب کلاب بن مرہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا تھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کنانہ کو چنا اسماعیل کی اولاد میں سے، واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو اللہ نے چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کو قریش میں سے چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم سے چنا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان تمام میں جو سب سے بہترین جو قبیلہ تھا، یا جو سب سے بہترین نسب تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا۔ اور تمام مخلوق کی جتنی بھی مخلوق ہے اس تمام میں سے سب سے عزیز ترین جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ایک حتمی بات ہے کہ نسبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش جو ہے وہ سب سے زیادہ معزز اور محترم تھا۔
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام شروع کر چکے تھے تو ابو سفیان آپ کی مخالفت میں کیسر کے دربار میں کھڑے ہو کر جب کیسر نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، پھر کہا یہ بتاؤ، پھر کہا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، تو انہوں نے، ابو سفیان نے کہا کہ نسب کی عظمت اور برتری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی کہ بلند نسب والے ہیں، گویا کہ اور پھر اس میں کیسر نے بھی کہا کہ ہاں انبیاء کا یہی کہا ہے کہ وہ بہترین نسب میں سے ہوتے ہیں، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب سب سے زیادہ بہترین تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدہ آمنہ نے، آمنہ بنت وہب نے جو ہے وہ نام رکھا۔ اب یہ نام کیسے رکھا، اس بارے میں بھی بات آتی ہے کہ ان کو ایک خواب آیا، اس خواب میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کا نام جو ہے تم نے محمد یا احمد رکھنا ہے، یہ دونوں ناموں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ والدہ کو یہ خواب آیا کہ اس کا نام محمد یا احمد ہے، یہ دونوں ہیں۔ اور پھر عبد المطلب کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کے دادا کے، انہوں نے یہ نام رکھا، تو لوگوں نے استفسار کیا کہ آپ نے یہ کیا نام رکھا ہے، اس سے پہلے تو کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ نام رکھا ہے تاکہ آسمانوں میں اللہ عز و جل اور زمین میں اس کی مخلوق اس میرے پوتے کے ساتھ محبت کرے، اس پوتے کے ساتھ محبت کرے۔ تو یہ ایک اعزاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایسا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جو کسی اور کا پہلے نہیں تھا، اور پھر وہ اتنا زیادہ محبوب ہوا کہ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا تو آپ سے محبت کرتا، اور یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ تو اس بات کا ذکر جو ہے اس میں بھی کچھ اختلاف بھی ہے کہ مختون پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، واللہ عالم۔ البتہ اسماء کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا ماہی، اور میں ماہی ہوں، گناہوں کو مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، اور میں اکٹھا کرنے والا ہوں، جمع کرنے والا ہوں کہ جس کے قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں سب سے بعد میں آنے والا آخری نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح مختلف اسماء جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے کچھ تو ہم عام طور پر پڑھا کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مختلف مورخین نے یا محدثین نے ان کا ذکر کیا، جیسے خاتم کا نام آیا ہے، اسی طرح مقفی کا نام آیا، پیچھے آنے والا نبی الرحمہ آیا ہے، نبی الملاحم آیا ہے، اسی طرح دیگر کئی صحیح روایات میں بھی یہ نام آئے ہیں۔ البتہ قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے، اور ایک مرتبہ احمد کے نام سے آپ کو ذکر کیا گیا ہے، مذکور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی یعنی نام ہیں، جو اہم ترین نام ہیں اور جو سب سے زیادہ معروف ہیں اور جو بیان کیے جاتے ہیں، وہ محمد اور احمد ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو حالات تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو حالات تھے اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے والد پہلے فوت ہو چکے تھے، آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور اس کی دلیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الم یجدک یتیما فآوا، کیا میں نے تمہیں جب یتیم پایا تو کیا میں نے تمہیں خیال نہیں رکھا، یعنی تمہیں پالا پوسا نہیں ہے، تمہیں سنبھالا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان جتلانا، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے
بندوں پر، اپنی مخلوق پر اپنے احسان جتلا سکتا ہے۔ بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرے تو وہ جتلانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے قسم کھانا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے کہ وہ قسم کھائے تو یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی قسم کھا لے۔ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے، کسی اور کی قسم کھائے۔ تو یہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت اپنے لیے وضع کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی فرمایا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس اس آیت کریمہ سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اسی طرح اس بات کا بھی ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ذکر ہے کہ آپ کی والدہ چونکہ بنو زہرہ سے تھیں، مدینہ سے تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا ننھیال جو ہے وہ مدینہ میں تھا اور ددیال جو ہے وہ مکہ میں تھا۔ اور آپ کے والد عبداللہ جو ہیں وہ مدینہ میں فوت ہوئے تو وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ اور سیدہ آمنہ کچھ سال بعد جو ہے وہ دوبارہ گئیں جب اپنے، تو واپسی پہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ بہرحال اس کا ذکر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس میں ہم مزید اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور اس یتیمی کی حالت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا بھی گزارا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے بہت پیار کیا، بہت لاڈ اٹھائے، بہت زیادہ خیال کیا، اور ان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا۔ اور صرف وہی نہیں تھے، آپ کے تمام چچاؤں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت اچھا رویہ شروع میں، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان نہیں ہوئے تب تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے رہے اور ان کا خیال رکھتے رہے۔ اور ان میں سے بالخصوص ابو طالب کا تو آ، بہت ہی زیادہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی باتیں بھی سنی اور دیگر معاملات بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو بہرحال احباب گرامی، کوئی آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ کوئی سوال، کوئی بات، کوئی ذکر؟ ہاں جی، جی سر، آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ کوئی سوال؟ نہیں سر، ابھی تو نہیں۔ ہاں جی، کوئی اور بھی؟ یہ ساری باتیں جو ابھی ہمارے سامنے ہیں یہ کچھ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور آگے انشاءاللہ مزید۔ جی، یہ بھی روایت ہمارے سامنے ہے جس میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا، وہ کہتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی اور محمد نے میرے بدن میں سانس لیا تو مجھ سے کہا گیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے۔ زمین و آسمان کے سب لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کا نام قرآن میں محمد ہوگا۔ تو یہی وہ خواب میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روایت، مختلف روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کو بتا دیا تھا کہ مجھے اس بچے کا یہ نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں۔ تو انہوں نے چند شعر کہے جن کا آخری مصرع یہ ہے: احمد مکتوب علی اللسان، لفظ احمد من جانب اللہ زبان، من جانب اللہ زبان پر رکھا گیا ہے۔ سر ایک بات آئے گا، جی، یہ میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ کافی دفعہ ہم نے پڑھا کہ محمد کے معنی کیا ہے، اور کہ آپ بھی پلیز بتا دیں تاکہ یہ الگ الگ معلوم ہو جائے۔ محمد کے معنی جی تعریف کیا محمد، گیا، تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جائے، یہی ہے نا کہ عبد المطلب سے جب پوچھا
کہ یہ کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اس لیے یہ نام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کے ساتھ محبت کرے اور اس کی تعریف کرے، اور دنیا والے اس کی دنیا میں تعریف کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہاں، احمد کا؟ احمد کا بھی معنی تقریباً یہی ہے کہ حمد بیان کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر اپنا نام تو رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ابو القاسم کے نام سے کسی کو پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، تو پھر چونکہ قریش کے اندر یا عرب کے اندر کنیت سے لوگ زیادہ پکارا کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کنیت کے ساتھ پکارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میری کنیت کے نام، میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، البتہ میرے نام پر تم اپنا نام رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی کنیت جبریل نے ابو ابراہیم رکھی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ ابراہیم تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ یعنی کنیت ابو ابراہیم رکھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم ہی کو پسند کیا۔ تو بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اور نام جو ہے اس کے بارے میں آج بھی اختلاف ہے کہ کیا کنیت آج بھی رکھنی جائز ہے یا یہ اس دور تک تھی۔ تو زیادہ بات یہی ہے کہ دور حاضر میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کنیت کو رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یتیم پیدا ہوئے تو پھر دادا اور چچا کی کفالت میں رہے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا علم یجد کا یتیم فآوا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہے۔ اور اس میں ابتدا میں عبد المطلب نے آپ کی بڑی خاطرداری کی ہے اور بڑا زیادہ اہتمام کیا، آپ کی پرورش میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ بٹایا، اور آمنہ کے ساتھ بھی اسی طرح جو ایک اچھے انداز سے کسی کی پرورش کی جاتی ہے اور تعلق نبھایا جاتا ہے، اسی طرح ہی سارا سلسلہ تھا۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ سیدہ آمنہ بھی 6 سال کی عمر میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو سیدہ آمنہ بھی فوت ہو گئی، اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی آپ کے دادا عبد المطلب بھی، وہ بھی جلد ہی وفات پا گئے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، تاہم آپ کی نگرانی اور دیکھ بھال آپ کی والدہ ہی کرتی تھی۔ آپ کے والد مدینہ میں فوت ہوئے، جہاں ان کے ننیال یعنی ان کی ان کے والد عبد المطلب کے ماموں بنو عدی بن نجار رہتے تھے۔ انہیں حضرت عبد المطلب نے کھجوریں خریدنے مدینہ بھیجا تھا، تو ان کو عبداللہ کو دار نابغہ میں دفن کیا گیا۔ اگر کوئی دار نابغہ میں داخل ہو تو اس کے بائیں ہاتھ دوسرے کمرے کی چوکھٹ کے پاس ان کا مدفن ہے۔ ان کی وفات 25 سال کی عمر میں۔ تو اس کے بعد جو ہے بنو سعد کے علاقے سے واپسی کے بعد آ، اپنی والدہ کی نگرانی اور دادا کی سرپرستی میں رہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئی، اور بمقام ابوا وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا ننیال بنو عدی بن نجار کے پاس مدینہ منورہ گئی تھیں۔ واپسی پر ان کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کی بھائی ام ایمن جو عبداللہ کی لونڈی تھیں، وہ آپ کو پھر لے کر عبد المطلب کے پاس مکہ پہنچی، اور دادا نے وہ اپنی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شفقت اور محبت سے رکھا،
اور ان کی وفات کے وقت آپ کی عمر 8 سال تھی، یعنی جب دادا فوت ہوئے تو پھر ان کی عمر 8 سال تھی، والدہ جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ تو جب عبد المطلب نے وفات پائی تو انہوں نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بیٹے یعنی آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ عبد المطلب آپ پر انتہائی شفقت فرماتے، آپ سے غائب درجہ کی محبت رکھتے، اور محبت و شفقتی کے کئی واقعات منقول ہیں۔ ان میں سے ابو یعلا نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گمشدہ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اونٹ تلاش کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، تو دادا اپنے اونٹ کو تو بھول گئے اور اپنے پوتے کے بارے میں غمگین ہو گئے کہ وہ کدھر ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا اور بار بار یہی شعر پڑھتے، رب رد الیہ راکبی محمدن یا رب ردہ وصنع عندی یدا، کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو میرے پاس واپس بھیج دے اور اسے ضرور واپس بھیج دے، اور مجھ گھوڑے پر احسان فرما۔ اور پھر آخر میں یہ بھی تھا کہ جب اونٹ لے کر واپس آ گئے تو عبد المطلب نے قسم کھائی کہ آج کے بعد آپ کو کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ کبھی اپنے آپ سے جدا کروں گا۔ گویا کہ وہ اپنے پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ واقعہ بھی معروف ہے کہ دادا عبد المطلب جو ہیں وہ انہیں اپنی مسند پر بٹھا لیتے، چونکہ عبد المطلب کی مسند جو تھی وہ بیت اللہ کے ساتھ تھی۔ تو بعض آپ کے علم میں ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد مختلف قبائل اپنے اپنے جو قبیلے کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو کر بیٹھا کرتے، اور وہاں پھر ان کا سردار بھی ہوتا تو اس کی ایک مسند ہوتی۔ تو اسی طرح عبد المطلب جو ہیں وہ ان کے قبیلے بنو ہاشم میں سے جتنے بھی یہ افراد تھے، تو عبد المطلب کے خود اپنے بھی بچے یعنی 10 بیٹے تھے، تو وہ سارے کے سارے اسی جگہ پر مکہ کے بیت اللہ کے گرد بیٹھا کرتے۔ تو اس مسند پر عبد المطلب کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آتے وہ سیدھا عبد المطلب کی مسند پر بیٹھ جاتے اور ان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ کسی نے کہا بھی کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو آپ اس جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں اور باقی کسی کو نہیں۔ تو وہ کہا کرتے کہ نہیں، اس کی شان ہی بڑی نرالی ہے، یہ دوسروں سے ذرا الگ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عبد المطلب بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے جتنی دیر تک رہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اب آگے جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ یتیمی کی حکمت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیمی کے اندر کیوں پیدا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات جو ہے وہ سمجھ آنے والی وہ یہ ہے کہ در حقیقت جو معیار ہے دنیا کے اندر، جو معیار ہے عزت و شرف کا، وہ روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ مقام اور درجہ اور منصب جو ہے یہ روپیہ پیسے کے ذریعے جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ دیکھیں، جیسے آپ سمجھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ، ہزاروں مربع میل کے آ، جو ہیں وہ خلیفہ تھے، لیکن ذاتی مالی حالت کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن روب اتنا ہے کہ پورے جتنے بھی خلافت کا جو علاقہ ہے اس میں ان کا دبدبا ہے۔ تو یہ ایک تو مثال یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مال و دولت کی وجہ سے اس کی بنیاد پر سرداری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال و دولت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال و دولت کے ساتھ لوگوں کے ہاں ہوتے تو لوگوں میں کئی قسم کے سوالات اٹھتے کہ شاید لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کی وجہ سے ان کے ساتھ مروب ہوئے ہیں،
हालांकि ऐसी बात तो नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत को कबूल करने वाले थे वो मालदार तबका तो नहीं था। शुरू में मालदार तबका नहीं था, अगरचे उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक मालदार थे, लेकिन ज्यादातर यही है कि ज्यादातर लोग मालदार नहीं थे। दूसरी बात ये भी है कि दुनिया असल में, इस दुनिया को या इस दौलत को, इसका तो हिसाब होना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत अपने अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए आए थे, लोगों को अल्लाह की बंदगी में देने के लिए आए थे, ना कि वो ज्यादातर हिसाब किताब के हवाले से लोगों को पेश करने के लिए। और आखिर में ये कि अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है। वो मच्छर के एक पर जितनी भी नहीं है। तो जब मच्छर के एक पर जितनी भी वैल्यू नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब बंदे को वो दौलत दी ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो असल हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा जो अल्लाह के यहाँ महबूब चीज है वो इंसान का किरदार और अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका ताल्लुक और तकवा और उसके साथ आमाल सालिहा है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी हकीकत है, और जिसका रोजे जजा जो है उसका हिसाब किताब जो है वो उसमें उसको रिवार्ड मिलना है। बाकी मालो दौलत की अगर कोई वैल्यू होती तो अंबिया को मिलती, और बिलखुसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मिलती, क्योंकि आप तो सबसे सैयदुल मुरसलीन थे। और दूसरी बात ये भी कि मालो दौलत जो है इसका हिसाब होना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज। एक और आखिरी चीज जो है वो ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए एक ऐसी शख्सियत है कि जो जो सबके रहनुमा हैं और सारे उनकी ताबेदारी करने वाले हैं और इताअत और पैरवी करने वाले हैं। तो अगर आपको मेयार इस लेवल का बना दिया जाता कि मालो दौलत वाला, तो हर एक के पास तो मालो दौलत होता ही नहीं है। तो असल जो पैरवी है वो मालो दौलत के हवाले से है ही नहीं। उसका तो उसका तो अंदाज ही नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी एक हिकमत रखी है। इसी इसी तरह जितनी भी मुशक्कतें आती हैं अंबिया पर ज्यादा मुशक्कतें होती हैं। तमाम अंबिया से बढ़कर सबसे ज्यादा जिनको मुशक्कत मिली है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुशक्कत हुई है। किसी नबी ने इतने ज्यादा जंगें नहीं की जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करनी पड़ी हैं। दिफाई एतबार से वो एक यानी गलबे के लिए वो अलग चीज है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर, बल्कि सभी जंगें जितनी भी की हैं वो अपने दिफा के लिए की। तो इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर एक शख्स के लिए मेयार हैं। और जिसके पास माल और दौलत होता है या जो अपने वालिदैन की शफकत को अपने साथ पाता है, वो एक अपने अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला उसको उस नेमत का जो है वो एहसास भी दिलाते हैं और उसके हिसाब का जिक्र भी करते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि हर एक इंसान के लिए रहनुमा थे, इसलिए हर इंसान के लिए आसान था कि वो एक आम से शख्स और सादे से शख्स की दावत को कबूल करे, और यही मतलूब था। वल्लाह ताला आलम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी की खिदमतों का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ मजकूर है कि जो सबसे बड़ी हिकमत मालूम होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी जो हिकमत है वो ये है कि कोई बातिल परस्त दिलों में शक पैदा न कर सके और लोगों के दिलों में ये वहम न डाल सके कि आपने अपनी दावत और रिसालत का सबक बचपन ही से अपने वालिदैन या दादा से हासिल किया था, ताकि नबूवत का जो खटराग रचाकर दुनिया में इज्जत व जा हासिल कर सके। क्योंकि आपके दादा मोहतरम को अपनी कौम में काबिल फख्र मुकाम हासिल था। हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने की सआदत और ओहदे इन्हें हासिल थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी अ, में हर
ہر دور اور ہر مقام کے یتیموں کے لیے یہ اسوہ ہے کہ یتیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب نہیں ہے کہ وہ یتیم کو اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے سے روک دے۔ چلیں جی آگے، کچھ اشارے، دلائل و براہین اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری نبی مبعوث ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ دلائل و براہین کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں چیزیں۔ ان میں سب سے پہلی تو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ میں بطن مادر ہی میں تھا کہ میری والدہ کو خواب میں نظر آیا کہ ان کے وجود مبارک سے ایک نور نکلا جس سے علاقہ شام میں بصرہ شہر کے محل چمک اٹھے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ نے بیان کیا کہ جب میں نے اپنے بچے محمد کو جنم دیا تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھا کہ ہنڈیا دو ٹکڑے ہو چکی ہے اور آپ نظر اوپر اٹھائے آسمان کو تک رہے ہیں۔ بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو اگرچہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں مگر مشہور ہیں، مثلا جب آپ پیدا ہوئے تو کسرا کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے اور مجوسیوں نے اپنے بڑے عبادت خانے میں عبادت کے لیے جو آگ جلا رکھی تھی وہ بجھ گئی اور جھیل ساوا کا پانی خشک ہو کر گہرا ہو گیا اور ارد گرد کے بت خانے گر گئے۔ یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل میں سے آتی ہیں کہ آخری نبی جو ہے وہ آنے والا ہے یا وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے واقعے کے حوالے سے کہ تمام مورخین کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ آپ کو دودھ پلانے والی خواتین میں سے حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ اپنی قوم بنو سعد کے علاقے میں لے گئیں اور آپ ان کے پاس 4 سال رہے، پھر وہ آپ کو واپس آپ کی والدہ محترمہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ دیکھیں کسی جگہ 4 سال کا ذکر ہے، کہیں 6 سال کا ذکر ہے، کہیں 3 سال کا ذکر ہے، کہیں 2 سال اور کچھ۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دودھ پینے کے لیے وہاں پہنچے اور وہ لے کر گئیں۔ اور اس روایت کو اگرچہ سندن ضعیف کہا گیا ہے لیکن یہ جو ہے وہ معروف ہے۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں وہ روایت ساری بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خامن کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی، میرے ساتھ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، ہمارے خاندان بنو سعد بن بکر کی اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، ہمارا مقصد دودھ پینے والے بچے کی تلاش تھی۔ ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، میں چتکبری گدی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اور اونٹنی بھی تھی، مگر اللہ کی قسم وہ دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھی۔ ہمارا بچہ بھوک کے مارے ساری رات روتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے ہم بھی ساری رات نہیں سو سکتے تھے، نہ میری چھاتی میں اتنا دودھ تھا جو اسے کفایت کرتا، نہ ہماری اونٹنی کے تنوں میں جو اس کی غذا بنتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بارش اور خوشحالی کی امیدوار تھے، میری گدی کمزور اور بھوک کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتی تھی، قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے، بالآخر ہم گرتے پڑتے مکہ پہنچ گئے، سب عورتیں بچے تلاش کرنے لگیں، ہم میں سے ہر عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کی گئی۔ جب یہ کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو ہر عورت ہر عورت لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ بچے کے باپ سے تو کچھ ملنے کی امید تھی۔ ہم کہتی یتیم بچہ، بھلا اس کی ماں اور دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں، اس لیے ہم اسے لینا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ساتھ آنے والی دوسری تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا مگر میں خالی ہاتھ تھی۔ جس رات واپسی کا پروگرام بنا میں نے اپنے شوہر سے کہا بخدا میں یہ نہیں چاہتی کہ سب عورتیں تو بچے لے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں، میں اسی یتیم کو لے آتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، لے آؤ، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی میں برکت رکھ دے۔ میں اسی لے آئی، اللہ کی قسم میں نے اسے مجبوراً لیا تھا،
کیونکہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا۔ جب میں محمد کو لے کر اپنے خیمے میں واپس آئی اور اس کا منہ پستان سے لگایا تو دودھ اترنے لگا اور اس نے جی بھر کر دودھ پیا۔ میرے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں سکون سے سو گئے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میرا خاوند اپنی اونٹنی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے خوب دودھ دویا، اس نے بھی سیر ہو کر پیا اور میں نے بھی۔ ہم سب خوب سیراب ہوئے اور ہماری وہ رات عرصہ دراز کے بعد خوب گزری۔ میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ، اللہ کی قسم سچ پوچھو تو تم نے بڑی مبارک روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی یقین ہے۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں آپ کو لے کر اسی گدھی پر سوار ہو گئی۔ اللہ کی قسم میں تو سارے قافلے سے آگے نکل گئی، کوئی جانور میری گدھی کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میری ساتھی عورتیں تعجب کیسے کہتی، ابو زیب کی بیٹی، تیرا ستیہ، ذرا ہم پر ترس کھا، کیا یہ وہی گدھی ہے جو جس پر تو آئی تھی؟ میں انہیں کہتی، واللہ یہ وہی ہے۔ وہ حیرانی سے کہتی، اللہ کی قسم اس میں کوئی خاص بات ہے؟ ہم اسی طرح اڑتے چلے آئے اور بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھر جا پہنچے۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے بڑھ کر تحت زیادہ نہیں تھا، مگر آپ کے ساتھ لانے کے بعد ہماری بکریاں دودھ سے بھری رہتی تھیں۔ ہم خوب دودھ دوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ کسی دوسرے گھر کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ تھن خالی ہو چکے ہوتے اور قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، تمہارا بیڑا غرق ہو، وہاں جانور چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی اور ایک قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھیں، جبکہ میری بکریاں سیر ہو کر واپس آتی اور خوب دودھ دیتی۔ پھر خیر و برکت بڑھتی چلی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ وہ اتنی تیزی سے جوان ہو رہا تھا کہ دوسرے بچے اس طرح جوان نہیں ہوتے۔ ابھی 2 سال کا بھی نہیں تھا، مگر دیکھنے میں 4 سال کا مضبوط صحت مند بچہ تھا۔ ہم مجبوراً اسے اس کی والدہ کے پاس لے آئے، لیکن ہماری شدید خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ہم نے اس کی برکت کا خوب مشاہدہ کیا تھا۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے صاحبزادے کو کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ خوب مضبوط اور جوان ہو جائے۔ مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی، کہیں یہ کمزور نہ ہو جائے۔ اس کی والدہ دوبارہ بھیجنے پر راضی نہیں تھی، مگر ہمارے اصرار کے آگے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کے شق صدر کا معجزہ بیان کیا۔ تو بہرحال اس میں سیدہ حلیمہ کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بنو سعد کے ساتھ بھی بڑا پھر نیک اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، اور اپنے اس جو رضاعت کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ بڑی محبت والا معاملہ کیا کہ غزوہ حنین کے موقع پر ان کو پھر آزاد بھی کیا اور ان کے ساتھ اچھی ہمدردی والا معاملہ بھی کیا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ دیہات میں دودھ پلانے کی حکمت کیا ہے، اس کو ہمیں پہلے سے ہی ہمیں معلوم ہے اس بات کا کہ دیہاتی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے آب و ہوا کی صفائی کے اعتبار سے، اور زبان کی سلاست اور اس کے اندر جو زبان کی درستی ہے اس کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ بہتر جگہ جو ہے وہ دیہات ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو شہروں میں آلودگی ہے، شہروں کے اندر شور و غوغا ہے، جبکہ دیہاتوں کے اندر پھر بھی قدر سکون ہے اور اطمینان والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی مصروف زندگی ہوتی ہے اور وہاں کی تناسانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، جبکہ دیہاتوں میں بچوں کا مٹی کے ساتھ کھیلنا اور گل ملنا اور پھر اس طرح دیگر بچوں کے ساتھ جو زندگی گزرتی ہے اس کے اندر اس کی زیادہ اچھی پرورش اور وہ تنومند ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اچھی خاصی تبدیلی ہے جو شہروں اور دیہاتوں کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال شق صدر کا واقعہ جو ہے وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بڑا ہی معجزہ ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں بنے، لیکن اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور ہر قسم کی
ऐसी बुरी चीज से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पनाह में ले लिया। और उसमें ये वाकया भी आता है। शक्के सदर का जो वाकया है ये एक मर्तबा नहीं हुआ, इसको कम से कम 2 मर्तबा बयान किया जाता है कि ये 2 दफा तो हुआ। मजीद भी बाज लोग कहते हैं कि इसके अलावा भी हुआ, लेकिन एक वाकया जो अभी सर दर्स हमारे सामने है वो ये उस दौरान का है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में थे। और अभी उनकी उम्र जो है वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आप बकरियां अपने रजाई भाई के साथ बकरियां चराया करते थे। बनु साद बिन बकर की बकरियां चराया करते थे। तो बयान किया जाता है ये वाकया कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि एक दफा मैं और मेरा रज़ाई भाई बकरियां लेकर गए, खाने पीने की कोई चीज ना लेकर गए। मैंने कहा भाई तुम जाओ अम्मी से खाने पीने की कोई चीज ले आओ। मेरा भाई चला गया, मैं बकरियों के पास ठहरा रहा। अचानक 2 सफेद परिंदे उड़ते नजर आए। उनकी शक्ल गिद्ध जैसी थी, वो सीधे मेरी तरफ आए। मैंने दूसरे से कहा क्या ये वही? एक ने दूसरे से कहा क्या ये वही है? दूसरे ने कहा हाँ। उन्होंने मुझे पकड़ा, चित लिटाया, मेरा पेट चीरा, दिल निकाला, उसे भी चीरा दिया, स्याह रंग के 2 टुकड़े निकालकर फेंक दिए। दूसरे ने एक दूसरे से कहने लगा बर्फ का पानी लाओ। वो पानी लाया तो उन्होंने उससे मेरा पेट धोया। फिर एक ने कहा औलों का पानी लाओ। फिर उन्होंने उस पानी से मेरा दिल धोया। फिर उसने कहा सकीनत लाओ और उसे मेरे दिल में छिड़क दिया। फिर एक ने दूसरे से कहा इसे सी दो। उसने मेरा पेट सी दिया, मेरे दिल पर मोहर नबूवत लगा दी। फिर एक दूसरे से कहने लगा इसे तराजू के एक पलड़े में डालो और दूसरे पलड़े में उसकी उम्मत के 1000 अफराद को डाल दो। मुझे वो 1000 वाला पलड़ा इतना ऊंचा नजर आता था कि मुझे खतरा हुआ मुबादा वो मुझ पर गिर पड़े। वो कहने लगा अगर तुम सारी उम्मत को भी इसके बराबर तोलोगे तो ये सबसे वजनी साबित होगा। फिर वो मुझे छोड़कर चल दिए। मैं सख्त घबरा गया और अपनी अम्मी के पास पहुंचा। उन्हें सारा वाकया सुनाया। वो घबरा गई कि कहीं हम अपनी हकीकी वो घबरा गई कि मुबादा ये कोई शैतानी कार्रवाई हो। कहने लगी मैं तुझे अल्लाह की पनाह में देखती हूँ। फिर उन्होंने ऊंट पर पालान कसा, मुझे अपनी गोद में पालान पर बिठाया। हम चल दिए, यहाँ तक कि अपनी हकीकी वालदा के पास मुझे उन्होंने पहुंचा दिया। मेरी रजाई वालदा कहने लगी लीजिए अपनी अमानत, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। फिर उन्होंने मुझ पर बीतने वाला सारा वाकया सुनाया। वालदा मुतलक परेशान ना हुई, कहने लगी जब ये मेरे पेट में था तो मैंने ख्वाब में देखा था कि मुझसे एक नूर निकला है जिससे शाम के महल चमक उठे हैं। इमाम मुस्लिम ने ये वाकया कदर इख्तिसार से पेश किया है और उसमें थोड़ा सा फर्क है कि जब दिल चीर कर उसमें से एक टुकड़ा निकाला और कहा कि ये रहा शैतान का हिस्सा। फिर दिल को सोने के एक थाल में तस्त में रखकर जमजम के पानी से धोया। फिर उसे सीकर दोबारा उसकी जगह पर रखा। और ये भी उसमें फर्क है कि दूसरे बच्चे भागते हुए आपकी रजाई माँ के पास गए और शोर मचाने लगे कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है। घर वाले भागते हुए आए और आपको उनके सामने से आते दिखाई दिए। आप उनको सामने से आते दिखाई दिए, आपका रंग उड़ा हुआ था। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने सिलाई के निशानात आपके सीने मुबारक पर देखे हैं। तो ये वाकया जो है ये ज़ाहिर आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। ये हकीकी वाकया है और इस पे अमल यानी इसको समझना और इस पर ईमान लाना भी हमारे लिए लाजिम है। दौर हाज़िर में कितने ही ऐसे जो हैं वो सर्जरीज होती हैं जिसमें दिल को बाहर निकाला जाता है। और इसमें अगरचे कुफार या अ, ऐसे लोग जो कि शक करने वाले हैं दीन के हवाले से और बिलखुसूस मुस्तशरिकीन, वो ऐसी बातों को बाज़ औक़ात नहीं मना करते और उस पे एतराज़ात उठाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये कौन सी चीज़ है जो मुश्किल है? दौर हाज़िर की साइंस जो है वो अब ये सारी प्रैक्टिस कर रही है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने खास ही बंदोबस्त फरमाया। तो ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सलामत रखना मकसूद है हर एक एतबार से, शैतानी वसवसे और हर किस्म के कीने और बुग़्ज़ से और दीगर जितनी भी बुराइयां थी उनसे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को साफ पाक कर दिया गया। तो बहरहाल ये एक इब्तदाई अंदाज भी था अल्लाह ताला का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल करनी है तो उससे पहले कि वही नाज़िल की जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत किया जाना। तो ये भी यहाँ हमारे सामने जो हदीस पेश हो गई है मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम
فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نبی گزرا ہے مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں. تو صحابہ نے کہا وہ انتا، اے اللہ کے نبی آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کنت ارعاها، میں چراتا تھا علی قراریط لأہل مکہ، مکہ کی بکریوں کو چند قراریط یعنی تھوڑے سے مال کی عوض میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریق کو اور آپ کی ہر قسم کے حکم کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنایا ہوا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی سنت کے اوپر اور ایمان کے اوپر رکھے.